إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب آسمانوں زمینوں کا بنانے والا، اڑتے چلتے رینگتے تمام جانداروں کا رازق، خالق، مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ آخری نبی ایسے نبی ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے کو انسانوں کے سامنے واضح کر دکھایا۔ شوہر ہو تو کیسا زندگی گزارے، اگر دوست ہو تو کیسے دوست رہے، ہر معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ معزز سامعین اکرام، آج کا جمعہ مسجد سلفیہ میں ہے، جس کا عنوان ٹاپک ہے اعمال کی کتاب اور قیامت کا دن۔ ہم جانتے ہیں قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ پوری کی پوری زندگی انسان کے لیے امتحان ہے، انسان کے لیے ٹیسٹ ہے، ایگزام ہے۔ جب تک سانس چلتی رہے یہ ایگزام چلتا رہے گا، جب تک دل دھڑکتا رہے یہ امتحان چلتا رہے گا۔ جیسے ہی سانس رک جائے، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، ایگزام بھی رک جائے گا۔ دلیل اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی ہے جس نے موت کو بنایا، جس نے زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں کون احسن عمل کرتا ہے، یہ امتحان لینے کے لیے بنایا۔ اب انسان کی زندگی شروع تو اس کے اوپر 2 نگران رکھ دیے، 2 حساب کتاب رکھنے، اس کے اوپر کئی نگران رکھ دیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانفطار سورہ نمبر 82 کی آیت نمبر 10 اور 10، 11، 12 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر نگہبان ہیں، تم پر نگران ہیں، تمہارے پل پل کی خبر رکھنے والے تمہارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے تمہارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ لکھنے والے بزرگ ہیں، کرامن، بڑے بزرگ، کاتبین، لکھنے والے، وہ فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمام کی تمام جانکاری رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو۔ حاضرین اکرام، اب ان میں سے بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے 2 کو اور مختص کر دیا، ایک ہمارے لیفٹ سائیڈ رہتا ہے، ایک ہمارے رائٹ سائیڈ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 17، 18 میں ارشاد فرمایا، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ 2 اعمال جمع کرنے والے اعمال جمع کرتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک رائٹ سائیڈ بیٹھا ہوا ہے، ایک داہنے سائیڈ ہے اور ایک
باہنے سائیڈ ہے، لیفٹ سائیڈ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. انسان کی زبان سے نکلا وہ فرشتے لکھ لیں گے، وہ فرشتے تیار بیٹھے. اچھا زبان سے نکلے گا رائٹ سائڈ کا فرشتہ لکھے گا، برا زبان سے نکلے گا لیفٹ سائڈ کا فرشتہ اسے لکھے گا. یہیں پر بات نہیں رکتی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم لکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا انسان کا ہر عمل، انسان کا ہر بات اللہ رب العالمین لکھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ کے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. کوئی انسان، کوئی جن، کوئی شیطان طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو زندہ کرے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گا. ہم زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور ہم لکھتے جاتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے. جو کچھ بھی آگے بھیجے ہوں، جو کچھ بھی پیچھے چھوڑے ہو، اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین لکھا رہے ہیں، لکھتے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہر چیز ہم نے احصاء کر رکھی ہے، ہم نے محفوظ کر رکھی ہے ایک واضح کتاب میں. اس میں مفسرین دو بات بتلاتے ہیں. نمبر 1 واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب، مبین کتاب، خود انسان کے نامہ اعمال ہے، انسان کے کرتوتوں کی کتاب ہے. دوسری لوح محفوظ ہے، اللہ رب العالمین محفوظ کر کے رکھے ہیں. معزز سامعین اکرام، یہ تو انسان کی زندگی ہے. جو کچھ کیا اچھا ہو یا برا ہو اس کے رجسٹروں میں تمام کا تمام درج ہے. لیکن موت تو آئے گی نا، انسان مرے گا نا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تین جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35 میں، اور سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان مر جائے گا تو کہاں چلے جائے گا؟ کیا ہواؤں میں اڑ جائے گا؟ کیا مٹی میں دفن ہو کر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا؟ جواب نہیں، وہ اپنے رب کی طرف ضرور لوٹے گا. ضرور ضرور تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. کوئی مشکل آ جائے، کسی کی وفات کی خبر سن لے، ہم دعا پڑھتے ہیں نا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156. تو سفر کی دعا میں سکھلائی گئی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تمام پاک بازیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمارے لیے سواری کو قابو رکھا، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم ہماری سواری کو قابو میں رکھیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. بندہ سواری کی دعا میں پڑھ رہا ہے، مشکل میں پڑھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. معزز سامعین اکرام، جب یہ لوٹے گا قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، کہاں جمع ہوں گے؟ محشر کے میدان میں. کہاں جمع ہوں گے؟ قیامت کے دن. قیامت کا دن کیا مالک کون ہے؟ کون ہے اس دن کا؟ جس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. اس دن کوئی نسب والا، کوئی حسب والا کوئی نہیں ہوگا. سورہ فاتحہ میں یہی تعلیم دی گئی کہ اس قیامت کے دن، اس حساب کے دن کی فکر کرو. ہم 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے.
اچھا اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ سوال بھی کریں گے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 16 ہے، 16 ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کریں گے لمن الملک اليوم، اے لوگوں بتاؤ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، آج کے دن کا مالک کون ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کریں گے کیا آج دنیا کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں تھی؟ تم دنیا میں بادشاہ بنے ہوئے تھے، تم دنیا میں بڑے مقام والے بنے ہوئے تھے، تم دنیا میں عہدے والے بنے ہوئے تھے، تم بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ آج کے دن کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت ہے، وہ اکیلا قہار ہے جس کے لیے بادشاہت ہے۔ اس دن ہر کسی کی بادشاہت کام نہیں آئے گی، ہر کسی کے اعمال ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ حاضرین اکرام، قیامت کے دن جب انسان حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین حساب کرنے کے لیے آ جائے گا، تمام لوگوں کے نامہ اعمال ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسانوں کی کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے گی، کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلی ان کی کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ کیا اعمال کیے؟ اچھے اعمال اچھی بات ہے، برے اعمال اللہ ہمیں برے اعمال سے بچائے۔ کتاب کھلی ہوئی ہے، کیا ہے معاملہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کتاباً، ان کے نامہ اعمال کو، ان کے اعمال کی کتاب کو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ اپنے اعمال کی کتاب کھلی ہوئی پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 8-9 میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں زمین میں زندہ درگور کیا گیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ اکبر، بچیوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو منحوس کہنے والوں، اللہ رب العالمین زندہ درگور کی گئی بچیوں کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس دن تمام کے تمام نامہ اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے، ان کے اعمال کی کتابیں کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ حاضرین اکرام، اب اعمال کھلے ہوئے ہیں، بندہ وہ اعمال دیکھ رہا ہے۔ سورہ کہف اٹھاؤ، ہر جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 49 دیکھو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب کھول دی جائے گی۔ وَوُزِعَ الْكِتَابُ، کتابوں کو، نامہ اعمال کو، اعمال کی کتاب کو رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجرموں کو دیکھیں گے، آپ گناہ گاروں کو دیکھیں گے، کیا وہ اپنے اس کتاب کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے، مشفقین، بے انتہا عاجز ہو گئے ہوں گے، وہ اپنے آپ میں خوف زدہ ہو گئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتا، ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے بربادی ہے، ہمارے لیے ویل ہے، ما لہذا الکتاب، ارے یہ اعمال کی کتاب کیسی کتاب ہے، یہ نامہ اعمال یہ کیسی کتاب ہے جو ہمارے سامنے کھول دی گئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کتاب میں نہ چھوٹا عمل چھوڑا گیا ہے، نہ بڑا عمل چھوڑا گیا ہے، ہر عمل کو،
ذرہ برابر عمل کو، پہاڑوں جیسے اعمال کو اس کتاب میں درج کیا گیا ہے، اس کتاب میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَوَجَدُوا، اور وہ تمام کے تمام پائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کتاب میں حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب اللہ تعالی کسی پر اس دن ظلم نہیں کرے گا۔ تھوڑا غور کریں، مجرم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے، اور ڈر سے خوف سے کہہ رہے ہیں۔ بات یہیں پر نہیں رکتی، یہ جو اعمال کی کتاب ہے نا، آج ہم جس سے بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں، اپنی زندگیوں کو ایسے ہی گزار رہے ہیں، یہ کتاب جب بولنے پر آئے گی سچ سچ بولے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین اسے بولنے کی طاقت دے گا۔ کسی کے حق میں نرمی کا برتاؤ نہیں، جیسا اس کا عمل ویسا اس کی باتیں ہوں گی، اس کی باتوں میں تضاد نہیں ہوگا، سپورٹ میں بات نہیں کرے گی، خلاف میں بات نہیں کرے گی، جیسا اس کا عمل ویسا اس کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 29 میں، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے تیار کر رکھا ہے، یہ نامہ اعمال، یہ ہماری کتاب ہے۔ ینطق، جو بول رہی ہے تم پر حق، لیکن الا الحق، بالحق، حق کے ساتھ بول رہی ہے، یہ سچ بول رہی ہے۔ یہ تمہارے اوپر جو تمہارے کرتوت ہیں وہ تمام کے تمام سچائی کے ساتھ کھول کر کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ معزز سامعین اکرام، یہی نہیں، جب یہ بات، یہ کتاب حق کہہ رہی ہے تو اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کو یہ کتاب سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں، جن کے سیدھے ہاتھ میں، جن کے رائٹ ہینڈ میں یہ کتاب دے دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، اللہ ہمارے اعمال کی کتاب ہمارے رائٹ ہینڈ میں تو عطا کر دے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو دنیا میں ہی معاف فرما دے۔ حاضرین اکرام، آئیے اس بندے کی خوشی کا عالم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو اس کے اعمال کی کتاب، جس کو اس کا نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہتا پھرے گا کہ لو میری یہ کتاب پڑھو، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ رشتہ دار آئیں گے، ان سے کہے گا میرا یہ نامہ اعمال ہے پڑھو، اس کے دوست آئیں گے، ہر کسی کے سامنے یہ اپنی کتاب لے جا کر کے دیتا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ لو پڑھو، اور کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً مجھے اللہ پر یقین تھا، انی یقیناً میں، ظننت بھروسہ رکھ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ حساب کا ایک دن ہے اور اس دن مجھے حساب دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ اپنی من مانی زندگی میں رہے گا، اور وہ اپنی من پسند کی زندگی میں رہے گا، اور وہ بڑی خوشی کی زندگی میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنتوں میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس بندے کے لیے خوشخبری ہے؟ یہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کے رائٹ ہینڈ میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا خوشخبری ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالی نامہ اعمال دے دے، اس کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن کیسا ہے؟ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے، باپ بیٹی سے بھاگ رہا ہے، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے، میاں بیوی سے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ حساب کا اتنا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دے،
سیدھے ہاتھ میں جس کا نام اعمال مل جائے اس کے لیے حساب آسان ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانشقاق کی سورہ نمبر 84 کی آیت نمبر 7 سے 9 میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے، جس کے سیدھے ہاتھ میں یہ اعمال کی کتاب دے دی جائے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس کا بہت آسان حساب ہوگا، اس کا حساب بڑا سہل، بڑا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش و خرم ہو کر کے لوٹے گا، بڑا مسرور ہو کر کے لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نام اعمال دے دینا، اللہ دنیا میں ہی ہمارے گناہ معاف کر دینا۔ اب یہاں تک بات تھی، آئیے اس گناہ گار کو دیکھتے ہیں جس کے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے دے، لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دے دے، جس کے لیفٹ ہینڈ میں، جسے الٹا ہاتھ کہا جاتا ہے، اگر اللہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دے، اعمال کی کتاب دے دے، اس کا کیا ہوگا مسئلہ؟ سورہ حاقہ کوئی سنا کریں سکون سے بیٹھ کر کے، خاص کر عرب کے جو علماء، جو قراء پڑھتے ہیں، ان کی قرات سورہ حاقہ کی سنا کریں، دل نرم ہوتا ہے، قیامت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہی اس کی بات جس کے لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے، جس کے داہنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال دیتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی۔ کیا کہتا ہے کہ اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور نہ مجھے میرا حساب بتلایا جاتا، کیونکہ اس کی پوری کتاب گناہوں سے بھری پڑی ہے، اس کی پوری کتاب خطاؤں سے بھری پڑی ہے، اس کی پوری کتاب شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بھری پڑی ہوئی ہے، احادیث کی مخالفت، انبیاء کی مخالفت، انبیاء کو قتل کرنا، چاڑی چغلی، ہر طریقے کے گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ کہتا ہے کاش کہ مجھے کتاب ہی نہ دی جاتی، مجھے حساب کے بارے میں ہی نہ بتایا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، یعنی میں مر جاتا، مٹی میں مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ اے کاش کہ میرا آخری فیصلہ موت ہوتا، اس کے بعد مجھے زندہ نہ کیا جاتا۔ وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، مجھے میرے مال و دولت نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ مال کما رہے ہو حرام کے راستوں سے، پراپرٹی جمع کر رہے ہو حرام کے راستوں سے، اپنے آپ کو بڑے مقام پر رکھے ہو، کسی کو ڈبا کر، کسی پر ظلم کر کے، سن لو قیامت کا دن یہ مال کوئی کام پر نہیں آئے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور یہ آگے کہتا ہے ہلک عنی سلطانیہ، مجھے ہلاک، مجھ سے دور ہو گئی میری سلطنت، یعنی میرا جو عہدہ تھا، میرا جو منصب تھا، میرا جو مقام تھا، یہ تمام کا تمام مجھ سے دور ہو گیا، مجھے کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ اس شخص کی بات ہے جو مجرم ہے، جو گناہ گار ہے، جو اللہ کا باغی، جو رسول اللہ کا باغی، جو اگینسٹ آف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مسلمان تو ہے لیکن اسلام کے احکامات پر جان بوجھ کر کے نہیں چلتا۔ اللہ ایسے کا تذکرہ کر رہے ہیں معزز سامعین اکرام۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں جاؤ اسے پکڑو، فرشتوں پکڑو، فغلوہ، اور اسے جہنم، اور اسے طوق پہناؤ، اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ سوچو وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں نبی نے کہا 69 درجے زیادہ یہ جہنم کی آگ گرم ہوگی، اگر ہمیں اللہ اس جہنم میں ڈال دے تو تھوڑا غور کریں۔ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے،
آگ تو دور، دنیا کی یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم جیسے ان کمزور انسانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے تو اللہ اکبر. اب لیفٹ ہینڈ تو نامہ اعمال دیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹھ کے پیچھے سے دے گا. یہ علامت ہے کہ ان گناہ گار ہے، یہ علامت ہے کہ ان جہنم میں جانے والا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہی اس شخص کی بات جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ اپنی موت کو پکارے گا، وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا کہ موت آ جائے، حساب کتاب نہ ہو. لیکن موت ایک بار آئے گی، دوسری بار موت کو بھی موت دی جائے گی. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا. گناہ ہو رہے تھے گھر میں، لیکن یہ اپنی خوشی میں مگن، یہ دنیا کی عیش و عشرت میں مگن، یہ دنیا کی ہریالی میں اپنے آپ کو مشغول رکھ رہا تھا، بڑا مسرور تھا. اسے آخرت کی کوئی فکر نہ تھی، اسے قبر کی کوئی فکر نہ تھی، اسے جہنم کی تعلق سے کوئی فکر نہ تھی، بس یہ اپنے آپ کو خوش و خرم رکھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس کا یہ گمان تھا، اس کا یہ گمان تھا کہ یہ لوٹایا نہیں جائے گا. ہاں، یہ گمان رکھ رہا تھا کہ یہ لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جائے گا. آج بھی ہیں نا جہنم کا انکار کرنے والے، جنت کا انکار کرنے والے، حوروں کے تذکرے پر حوروں کا ہنسی مذاق اڑانے والے. آج بھی ہیں نا موت کو آخری سمجھنے والے، قبر کے عذابات کو جھٹلانے والے، جہنم کی آگ کو جھٹلانے والے، قیامت کی ہولناکیوں کو جھٹلانے والے، اس دن کے حساب کو جھٹلانے والے. یہ وہی کہے گا کہ اس کا گمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں. سانس رکی، سمجھ جائیے دوسرا سفر شروع، اور وہ جنت یا جہنم کی طرف سفر کرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، یہیں پر بات ہوتی، بات الگ تھی، لیکن اللہ رب العالمین جب نامہ اعمال دے گا تو بندے سے کہے گا اقرأ کتابک، چل اب تو تیری کتاب پڑھ، تیرے نامہ اعمال تو خود پڑھ لے. اقرأ، پڑھ، کتابک، تیری کتاب تو پڑھ. اللہ اکبر. ایک تو ہماری غلطیاں کیا ہیں ہمیں معلوم ہے، اور ہم سے کہا جائے کہ یہ تیرے نامہ اعمال ہے، یہ تیری کرتوتیں ہیں، یہ تیرا کالا چٹا ہے، چل تو پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے حساب کے معاملے میں تو ہی کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا حالت ہوگی ہماری کہ ہمارے گناہوں کے تعلق سے علم رکھنے والا وہ اللہ کہے کہ لے یہ تیری کتاب ہے گناہوں سے بھری، یہ تیری کتاب ہے، چلے تو پڑھ. تب پڑھنے کے لیے ہمارا کون سا منہ اٹھ کر کے آئے گا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا بنا، اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا، اللہ خطاؤں سے بچنے والا بنا، اللہ ظلم کرنے سے بچنے والا بنا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا. آمین.